ہم غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ایک شخص نے اپنی مسجد میں آنے سے امام سے کہا کہ مولانا میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ پیش امام صاحب نے پوچھا کیا میں سبب جان سکتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں مسجد آئیں گے؟ اس نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ فون پر بات کر رہا ہے، تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے میسج دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کہیں کونے میں غیبت ہوتی رہی ہوتی ہے، تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیش امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجئے۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ وہ عمل کیا چیز ہے، میں بالکل تیار ہوں۔ مولانا مسجد سے لگے ہوئے اپنے حجرے میں گئے اور ایک گلاس پانی لے کر آئے اور اس شخص سے کہا کہ یہ گلاس ہاتھ میں لو اور مسجد کے اندرونی حصہ کا 2 چکر لگائے، مگر دھیان رہے کہ پانی چھلک نہ پائے، پانی گرنے نہ پائے، اور 2 چکر لگا کر میرے پاس آنا ہے۔ اس شخص نے کہا قبلہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں انجام دے سکتا ہوں، اس کام کو میں بہت ہی آسانی اور بہترین طریقے سے کر سکتا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے گرد 2 چکر لگا ڈالے۔ مولانا کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ ایک قطرہ بھی پانی نہیں چھلکا۔ پیش امام صاحب نے کہا یہ بتائے جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں یا غیبت یا محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے، کیا آپ نے یہ دھیان دیا؟ اس نے کہا قبلہ میرا سارا دھیان اس پر تھا کہ پانی چھلکنے نہ پائے، میں نے لوگوں پر دھیان ہی نہیں دیا اور اکاؤنٹ بھی نہیں کیا کہ کتنے لوگ فون پر بات کر رہے ہیں اور کتنے لوگ غیبت میں لگے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ پیش امام صاحب نے کہا جب آپ مسجد آتے ہیں تو آپ اپنا سارا دھیان خدا کی سمت رکھے، جب آپ خالص خدا کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول کی پیروی کرو، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ خدا سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے، حالانکہ یہ نہیں کہ دوسرے کی اعمال کے بنیاد پر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اور سب کو قیامت کے دن اکیلے ہی آنا ہے، تو خود کے اعمال پر نظر رکھو، یہ مت دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے، اس کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ اپنے اعمال کو ایک اچھا بناؤ اور نماز پڑھو اور روزے رکھ کر اور اللہ کو خوش کر کر اس کو راضی کر کے اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا اور ان کو خوش کرنے کا کام کرو۔ یہ مت دیکھو کیونکہ مسجد میں ایک سے ایک لوگ آتے ہیں، آپ جیسے سچے لوگ بھی آتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹے لوگ بھی آتے ہیں، اور جس کو جتنا سمجھ میں آتا ہے، جتنا اللہ توفیق دیتا ہے، جس کے پاس جو سمجھ میں ہوتی ہے وہی کرتا ہے۔ اور آپ اگر سچے ہیں، اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ اپنے ایمان کو دیکھیے، اپنے اعمال کو دیکھیے، اپنے سنت مبارکہ کے طور طریقے کو دیکھیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو جیسا اعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسی اعمال کے حساب سے اس کے نام اعمال میں اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔